عزیز طلباء و طالبات، میں ہوں غنی عبدالسلیم، اردو مدرس APRS اسکول ریمپلی ویسر کرپا ڈسٹرکٹ۔ عزیز طلباء و طالبات، میں سب سے پہلے APREI سوسائٹی کے سیکریٹری عالی جناب ڈاکٹر پرسنہ کمار کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ دیگر افسران سوسائٹی کا بھی، کیونکہ جنہوں نے مجھے آج یہ موقع عنایت فرمایا ہے۔ عزیز طلباء، حالات حاضرہ پر مد نظر رکھتے ہوئے میں سوسائٹی کے سیکریٹری گھر بیٹھے طلباء و طالبات کے لیے آن لائن کلاسز کا افتتاح کیا، جس کی وجہ سے میں آج جماعت ہفتوں پڑھانے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج میں اور آپ مل کر جماعت ہفتوں کا سبق حمد پڑھیں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، سبق پڑھنے سے پہلے آپ سے ایک ہدایت ہے کہ آپ درسی کتاب کو لے کر بیٹھیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک نوٹس بھی لیں، اس کے ساتھ پینسل، پین، قلم وغیرہ لے کر بیٹھیں، تاکہ وقت پر اہم نکات، اہم باتیں وغیرہ کو نوٹ کرتے جائیں گے۔ عزیز طلباء، ہم سبق پڑھنے سے پہلے 7ویں جماعت کی درسی کتاب کا سر وقت کا ایک مرتبہ جائزہ کریں گے۔ 7ویں جماعت کی گزشتہ کتاب کا یہ سر وقت ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے۔ عزیز طلباء، اس کے بعد صفحہ نمبر 1 نکالیے اور دیکھیے کہ پہلا یونٹ جہاں پر تصویر دیکھیے، غور کیجئے، اظہار خیال کیجئے بتایا جا رہا ہے۔ میں آپ کو ایک تصویر بتانا چاہتا ہوں، یہ تصویر دیکھیے۔ ہاں بچوں، آپ سب نے تصویر کو دیکھا ہوگا کہ پہلے اس تصویر کو دیکھیں اور نیچے جو سوالات لکھے ہوئے ہیں، 3 سوالات ہیں، میں ان سوالات کو آپ سے پوچھوں گا، آپ کیا جواب دیتے ہوئے اپنے نوٹس میں نوٹ کیجئے۔ اس تصویر میں کیا نظر آ رہا ہے؟ ہاں، اس تصویر میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس تصویر میں ایک شخص دعا مانگ رہا ہے۔ دوسرا سوال رہا، مصیبت میں آپ کس کو پکارتے ہیں؟ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم مصیبت میں اپنے رب اللہ خدا کو ہی پکارتے ہیں۔ تیسرا سوال، عزیز طلباء و طالبات، آپ دعا میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم سب اللہ سے ہی مانگتے ہیں کہ دین اور دنیا میں عافیت سے ہوں، دین اور دنیا میں کامیاب ہوں، اور نیک تمنائیں اچھا علم اور پریشانیوں مصیبتوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، یہ رہے اس تصویر اور تصویر کے 3 سوالات جو ہم نے بڑی آسانی کے ساتھ کیا ہے اس کے جواب دیے۔ تو عزیز طلباء، اب ہمارا سبق درسی کتاب کا پہلا سبق ہے حمد، جو اب میں تختے سیاہ پر لکھنے جا رہا ہوں، غور سے دیکھیے۔ حمد، عزیز طلباء، ہمارا سبق کا نام ہے حمد۔ حمد کے پہلے ہم معنی یعنی اس کی تعریف سنیں گے کہ ہم کسے کہتے ہیں۔ عزیز طلباء، حمد ایک ایسی نظم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ حمد ایسی نظم کو
اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جانے والی نظم کو ہم حمد کہتے ہیں۔ اس طرح سے ہم کئی طرح سے کیا ہے حمد کی تعریف کر سکتے ہیں کہ اب ہمیں کیا معلوم ہوا؟ حمد کی تعریف یعنی ہم ایسی نظم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ تو آپ نوٹس میں حمد کی تعریف نوٹ کریں، یعنی حمد کی تعریف ہم کسے کہتے ہیں؟ سوال ہے ہم کسے کہتے ہیں؟ ہم خدا کی تعریف میں لکھی جانے والی نظم کو حمد کہتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، اب ہم پڑھنے سے پہلے ہم لکھنے والے شاعر کے بارے میں مختصر سے روشنی ڈالیں۔ ہم نظم کے شاعر کا نام بہزاد لکھنوی، بہزاد لکھنوی۔ ہم اب تخت سیاہ پر ان کا نام لکھیں گے، غور سے دیکھیں گے۔ عزیز طلبہ، حمد نظم کے شاعر کا نام بہزاد لکھنوی ہے، یعنی ان کا اصل نام سردار احمد خان ہے، لیکن وہ تخلص سے جانے مشہور ہوئے، اس لیے انہیں بہزاد لکھنوی کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، ہم شاعر کا مختصر سا جائزہ لیں گے کہ ان کا نام سردار احمد خان اور تخلص بہزاد لکھنوی ہے۔ مقام ولادت لکھنؤ یعنی اتر پردیش میں ہوئی، پیدائش 1900 عیسوی اور ان کی وفات 1974 میں ان کی وفات ہوئی۔ عزیز طلبہ، ہم نظم کے شاعر کا مختصر سا تعارف ہے، آپ ان چند باتوں کو یاد رکھیں۔ ان کا نام سردار احمد خان اور تخلص بہزاد لکھنوی ہے۔ یہاں پر ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں عزیز طلبہ، تخلص کسے کہتے ہیں؟ وہ مختصر سا نام جو شاعر اپنی نظم میں یعنی آخری شعر میں استعمال کرتا ہے، یعنی وہ قلمی نام جو مشہور ہوتا ہے، شاعر اپنا نام یعنی اس شعر میں استعمال کرتا ہے جو آخری شعر ہوتا ہے، اور اپنے نام کے علاوہ شاعر کسی بھی نام سے لکھا جاتا ہے، اسے ہم تخلص کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ اور طالبات، اب ہم نظم حمد و ترنم کے ساتھ پڑھیں گے، غور سے سنیں۔ آیا نہ جب سہارا آئے تو جہاں کے مالک، پایا نہ جب سہارا آئے تو جہاں کے مالک، میں نے تجھے پکارا، میں نے تجھے پکارا،
منٹ کے لیے آپ اپنی انگلیوں کو پھیرتے ہوئے اس اشعار کی کیا ہے نظم کی خاموش خوانی کرتے جائیں. آپ کو کیا ہے سمجھ میں آئے گا کہ الفاظ اس میں کیا ہے. 2 سیکنڈ یا 2 منٹ کے لیے آپ اپنی انگلیوں کو اشعاروں کو اشعار پر کیا ہے پھیرتے ہوئے اشعار کی نظم کو اشعاروں کو پڑھیں. طلبہ و طالبات، اب ہم اشعار کی ایک اشعار کی کیا ہے تشریح کریں گے. تشریح کرنے سے پہلے آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں عزیز طلبہ، اشعار میں 2 مصرے ہوتے ہیں. 2 مصروں کی کیا ہے 2 مصروں سے ایک شعر بنتا ہے. اس ایک شعر کا کیا ہے ہم تشریح کرتے جائیں گے اور سمجھتے جائیں گے کہ اس حمد نظم میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی کس طرح سے تاریخ بیان کیا. عزیز طلبہ، پہلا شعر ہے حمد کا. پایا نہ جب سہارا اے 2 جہاں کے مالک، میں نے تجھے پکارا اے 2 جہاں کے مالک. عزیز طلبہ و طالبات، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کا مالک ہے. یہاں پر اللہ کی ایک صفت بیان کی گئی ہے، مالک. عزیز طلبہ، شاعر شعر میں بتانا چاہتا ہے کہ جب انسان کا یعنی کوئی سہارا مددگار نہیں ہوتا، بے یار و مددگار ہوتا ہے، تو انسان اللہ تعالیٰ کو پکارتا. یعنی ہمارا سہارا یعنی مدد کرنے والا صرف ایک ہی وہ ذات ہے جو ہمیں کیا ہے سہارا دے سکتی ہے. اور یہ بات صاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سمیع کہتے ہیں یعنی سننے والا. تو ہم صرف اسی کو پکارتے ہیں، میں نے تجھے پکارا. تو ہم مدد کے لیے کیا ہے صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، کیونکہ وہی ایک ہماری آواز کو سننے والا ہے اور وہی ہمیں مدد کرنے والا ہے. اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں. حمد نظم کا دوسرا شعر کی تشریح کریں گے. مغموم ہوں بدل دے اب تو مسرتوں سے، تقدیر کا ستارہ اے 2 جہاں کے مالک. مغموم ہوں بدل دے اب تو مسرتوں سے، تقدیر کا ستارہ اے 2 جہاں کے مالک. شاید اس شعر میں اللہ سے مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے، اے اللہ، میں غمگین ہوں، رنجیدہ ہوں، دکھی ہوں، میری زندگی میں خوشی نہیں ہے، میں ہمیشہ رنجیدہ ہوں، غم میں ہوں. اب میرے ان غموں کو، ان تکلیفوں کو، ان دکھوں کو تو خوشیوں میں بدل دو. میری قسمت تقدیر کا ستارہ یعنی میری قسمت کے ستارے کو بدل دے کہ میری اس قسمت میں تو جو لکھا ہے غم کو، پریشانی کو، کیونکہ تو ہی ہر شے پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے. اس لیے اللہ سے مخاطب ہو کر شاعر کہہ رہا ہے کہ اب تو میری ان پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے. دوسرا شعر رہا، مخلوق کی اذیت، مخلوق کی مصیبت، تجھ کو ہے کب گوارا اے 2 جہاں کے مالک. یہاں پر بھی شاعر اللہ سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے، یعنی مخلوق، اے اللہ جس کو تو نے پیدا کیا ہے، مخلوق یعنی جس کو تو نے پیدا کیا، اور ایسی مخلوق کی اذیت یعنی تکلیف تجھے اور گوارا نہیں ہے. یعنی مخلوق کی مصیبت اذیت
انسان کی تکلیفوں کو، مصیبتوں کو تجھے دیکھنا پسند نہیں ہے، کیونکہ تو 70 ماہوں کی محبت رکھتا ہے اور تو یہاں پر غفور رحیم ہے، اس لیے میری پریشانیوں کو، مصیبتوں کو تجھے پسند نہیں ہے، اس لیے مصیبتوں، پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ اور تیسرا شعر، چوتھا شعر رہا، گر دور نہ خدا ہے شامل تیری عطا ہے، ہر موج ہے کنارہ اے دو جہاں کے مالک۔ گر دور نہ خدا ہے، نہ خدا مالا، سمندر میں اگر بغیر اللہ کے بھی تو کیا ہے کشتی کو پار لگاتا ہے، موجوں کے ذریعے، ہر موج ہے کنارہ، یعنی سمندر کے موجوں کے ذریعے سے اس کشتی کو کیا ہے باہر یعنی کنارے کو پار کر سکتا ہے، کیونکہ شامل تیری عطا ہے، ہر چیز میں تیری انعام ہے، تیرا انعام ہے، تیری سخاوت ہے، تیری بخشش ہے کہ تو چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ یعنی کہ سمندر میں کشتی میں سوار ہو کر بیٹھے ہیں اور جس میں اللہ نہ ہو وہ بھی کیا اس کشتی کو کیا ہے تو سمندر کے کنارے پار لگا سکتا ہے۔ اور ایک شعر، بے شک ہمارے بگڑے کاموں کو ہے بناتا، ادنا تیرا اشارہ اے دو جہاں کے مالک۔ یہاں پر بھی اللہ کی یعنی اللہ کی صفت میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز کو بنایا ہے اور اسی کو جب وہ چاہے تو بنا سکتا ہے اور جب چاہے تو بگاڑ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، کن بولے تو ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح یہاں پر کیا ہے شاید اللہ سے مخاطب کو کہہ رہا ہے، اے اللہ تو چاہے تو سیکنڈوں میں، منٹوں میں کیا ہے انسانوں کے بگڑے کاموں کو بدل سکتا ہے، اچھائی میں اس کو تبدیل کر سکتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ادنا تیرا اشارہ، یعنی چھوٹے سے اشارے سے تو اپنے کاموں کو یعنی بگڑے ہوئے کاموں کو بنا سکتا ہے اور جو کام بنے ہوتے ہیں اس کو بگاڑ بھی سکتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ قدرت ہے، اللہ تعالیٰ وہ قادر ہے کہ ہر شے میں کیا ہے وہ بنا سکتا ہے اور اس کو توڑ بھی سکتا ہے۔ اور آخری شعر میں شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے، دنیا بندگی میں بہزاد نے ہمیشہ، دنیا بندگی میں بہزاد نے ہمیشہ سجدہ تجھے گزارا اے دو جہاں کے مالک۔ یعنی شاعر کہہ رہا ہے، اے اللہ اس دنیا میں جب تک میں زندہ رہوں، اے اللہ میں اس دنیا میں جب تک زندہ رہوں تیری بندگی، تیری عبادت، تیرے ہی سامنے میں سجدہ ریز رہوں، تیری عبادت کرتا رہوں، یہی میری ہمیشہ سے دعا ہے، میری تمنا ہے کہ بہزاد جب تک دنیا میں زندہ رہے تیرے سامنے گر جائے، تیرے سامنے سجدہ کرے اور تیری عبادت کرے۔ دنیا بندگی میں جب تک دنیا میں زندہ رہوں، بندہ بن کر رہوں تو میں تیرے سامنے تیری عبادت کرتے ہوئے تیرے شکر گزار بندہ بن کر زندگی گزاروں۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم حمد نظم کے اشعار کی تشریح سنیں گے۔ ہر شعر میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ شاعر نے اللہ سے کس طرح مخاطب ہو کر وہ اپنی تقدیر کو بدلنا چاہتا ہے اور اپنے رب کے سامنے بگڑا کر عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعا مانگتا ہے۔ طلباء و طالبات، ہم نے حمد نظم کو پڑھا، اشعار کی تعریف کو سنا، حمد نظم کے اشعاروں میں کس طرح اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عزیز طلباء و طالبات حمد نظم کے تدریسی مقاصد کو بھی سنیں۔ عزیز طلباء و طالبات، حمد نظم سننے کے بعد آپ لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں ہوگی کہ حمد نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، حمد نظم کے تدریسی مقاصد یہ ہیں کہ آپ اس نظم کو سنیں اور اس قابل بنیں کہ آپ بھی کیا ہے حمد نظم
کے قابل ہو جائے۔ حمد نظم میں اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں بیان کی گئی ہے اس نعمتوں کو بھی غور سے ہم کیا ہے سنے ہیں اور اشعار میں دیکھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو نعمتیں ہیں وہ انسانوں کے لیے کس طرح دی گئی ہیں۔ حمد نظم کے تدریسی مقاصد یہ بھی ہیں، حمد نظم میں نئے نئے الفاظ کو ہم نے سننے اور سمجھنے اور نئے الفاظ کو سیکھنے کا موقع ملا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آپ لوگ بھی کیا ہے ہم نظم کو لکھیں، چھوٹے چھوٹے مختصر سے الفاظ میں کیا ہے اللہ کی تعریف کی نظم کو لکھنے کے قابل بننا چاہیے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اس کے بعد ہم ان حمد نظم کے اشعاروں میں جو الفاظ ہیں، جو نئے الفاظ ہیں، اس کے معنی کو بھی کیا ہے ہم سنیں گے اور اپنی نوٹ بک میں کیا ہے نوٹ کریں گے۔ تو پہلے اپنی درسی کتاب میں ان الفاظ کو غور سے سنیے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس کے بعد ہم کیا ہے اس کو اپنے نوٹس میں لکھیں گے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، غور سے دیکھیں کہ نظم میں کیا کیا الفاظ نئے الفاظ ہیں جن کے معنی ہمیں نہیں معلوم، نہیں پتا، تو ان الفاظ کے معنی کیا میں آپ کو بتاؤں۔ پہلا شعر دیکھیے، پایا نہ جب سہارا اے دو جہان کے معنی۔ تو سہارا اس شعر میں کیا ہے ہمارے کو ایک لفظ ہے سہارا جس کے معنی ہیں مدد۔ جہاں یعنی یہاں پر دو جہاں بتایا ہے، دو جہاں، جہاں کے معنی دنیا، یعنی دنیا کے بعد کی جو زندگی ہے وہاں کی دنیا، وہ اس کو بھی ہم جہاں کہتے ہیں۔ تو جہاں کے معنی ہیں دنیا، سہارا کے معنی مدد۔ دوسرے مصرعے میں نے تجھے پکارا، پکارنا یعنی بلانا، یہ تو آسان سا لفظ ہے، یہاں پر کیا ہے پھر بھی کیا ہے پکارنے کے معنی ہیں بلانا۔ دوسرے شعر میں مغموم بدل دے اور مسرتوں سے، مغموم کے معنی ہیں عزیز طلباء و طالبات غم، رنجیدہ، دکھ۔ مسرت خوشی، مسرت کے معنی ہیں خوشی۔ تقدیر کا ستارہ، تقدیر مقدر، قسمت جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا اس کو کہتے ہیں قسمت۔ مخلوق پیدا کیا ہوا، اذیت، تکلیف، مصیبت، پریشانی، گوارا، ناپسند۔ ناخدا، ناخدا کے معنی ملا، جو کشتی چلانے والا، اس کے معنی نہیں ملا۔ اور ادنا، ادنا کے معنی چھوٹے سے۔ تو یہاں پر رہے کہ مختصر سے الفاظ جن کے معنی جو نئے الفاظ ہیں ہمیں نہیں معلوم، تو عزیز طلباء و طالبات میں نے ان الفاظ کے معنی آپ کو بتایا ہے۔ تو آپ کیا ہے اپنے اپنے نوٹس نکالیں اور پین لے کر تیار ہو جائیں کہ میں آپ کو تختے سیاہ پر ان الفاظ کے معنی لکھوں گا، تو آپ کیا ہے ایک ایک الفاظ کے معنی کو اپنی بیاض میں یعنی نوٹ بکس میں نوٹ کرتے جائیں۔ تو پہلا لفظ ہے الفاظ و معنی۔ سہارا کے معنی ہیں مدد۔ دوسرا لفظ ہے ہمارے پاس پکار۔ بلانا، مغموم، رنجیدہ، دکھی، غمگین، تقدیر،
किस्मत। मखलूक पैदा किया, ना खुदा अदना छोटा मुख्तसर। तो अजीज तलबा, इन चंद नए अल्फाज जो हम नज़म के अशारों में हम लोगों ने सुना देखा है, तो इन अल्फाज को क्या है अपने कोर्स में नोट करें और इसको क्या है सीखें और याद रखें। तो और एक बात अजीज तलबा, यहाँ पर दूसरी बात ये है, यहाँ पर देखो हम इसका और एक लफ्ज है मसरतों से, मसरत खुशियों, गम का जिद है, गम खुशी। तो यहाँ पर हमें दो चीजें मिली हैं हमें कि अज़दाद यानी जिद भी है और माने भी। एक लफ्ज तो क्या है गम और दूसरा खुशी। मसरत के माने हैं खुशी और गम के माने हैं दुख, रंजीदा। तो अजीज तलबा, इन चंद अल्फाज को जहन में रखते हुए आप अपने नोट्सों में लिखकर याद रखें। और दूसरी बात अजीज तलबा और तालिबात, इस हम्द नज़म का मरकज़ी ख़ियाल यानी खुलासा जिसमें शायर ने हमें बताना चाहता है, इंसान क्या है अपने हमेशा जब भी कोई सहारा मदद करने वाला बेयार मददगार हो जाता है तो हम अल्लाह ताला को ही पुकारते हैं, क्योंकि वही सुनने वाला है, वही हमारा रब है, वही सबको क्या है देने वाला है, सबका सहारा करने वाला, मदद करने वाला है। तो हम क्या है मुसीबतों में, परेशानियों में सिर्फ अल्लाह ताला को ही पुकारते हैं। और दूसरा क्या है, जब भी अपनी ज़िंदगी में गम, परेशानियाँ, मुसीबतें आते हैं तो तब भी क्या हम अल्लाह ताला को ही पुकारते हैं, अल्लाह को ही याद करते हैं। तो क्या इस नज़म में शायर ये भी बताता है कि इंसान जब परेशान होता है, दुख होता है, दुखों में होता है, परेशानियों में, मुसीबतों में, तो क्या सिर्फ अल्लाह ताला को ही पुकारता है। और तीसरे को शायर को ये बता रहा है कि जिसने अल्लाह ताला ने पैदा किया मखलूक को, तो इसी मखलूक को क्या अल्लाह ताला कभी अज़ियत नहीं देता, तकलीफ नहीं देता। हालांकि छोटी छोटी तकलीफें आती हैं, लेकिन वो आजमाइश होती है अल्लाह की तरफ से कि उन आजमाइशों को क्या है इसका बंदा कहाँ तक क्या है इसको सब्र कर सकता है। तो छोटी छोटी मुसीबतों को क्या है, परेशानियों को क्या है बंदा अल्लाह से क्या है मदद लेता है। और शायद कह रहे हैं अल्लाह यानी समंदर में जहाँ पर भी वो इंसान यानी दुनिया में ही नहीं, ज़मीन पर ही नहीं बल्कि समंदरों में भी परेशान होता है तो वही अल्लाह को पुकारता है और वहाँ भी क्या है अल्लाह ही हमारा मददगार होता है। और एक शेर में बता अल्लाह ताला क्या है छोटे से इशारे के ज़रिए से क्या है अपने बिगड़े कामों को बनाता है। अल्लाह चाहे तो क्या अच्छे कामों को बुरे में और बुरे को अच्छे में भी क्या है बदलने की सिफत रखता है। अल्लाह ताला के पास वो कुदरत है, हर चीज़ में कादिर है, हर शय में वो कुदरत रखता है। अल्लाह चाहे तो क्या है काम बिगड़े कामों को क्या है अच्छी तरह बदलता है। तो शायर आखिरी में बताना चाहता है कि जब तक दुनिया में बंदा बनकर रहूं, बंदगी करता रहूं, सिर्फ अल्लाह ताला की ही बंदगी करूं, अल्लाह को याद करूं, अल्लाह से ही मदद मांगूं, क्योंकि वो सिर्फ वही वाहिद है कि वो सबको देने वाला है। अल्लाह ताला के अलावा कोई और दूसरा हमारा बुनियाद दर्जा नहीं है। तो क्या है शायद जब तक दुनिया में रहा, जब तक जिंदा है मैंने दुनिया में रहेगा तो क्या सिर्फ अल्लाह ताला से ही क्या मदद मांगता रहेगा और अल्लाह ताला ही है जो हमारी सबकी मदद करता रहेगा। तो इस तरह से शायद बहज़ाद अजनबी ने हमें बता रहे हैं कि अल्लाह ताला
یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اتنی بڑی ہے. تو خدا حافظ.